ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں تو کسی زمین زادق کے قتل کے بعد ہی جمع ہوتے ہیں. ہم افسوس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں. ہم اتنے لاہور ہو چکے ہیں کہ نوآبادیاتی نفسیات نے ہمیں مفلوج کر دیا ہے. ہمارا جمع ہونا صرف اور صرف اس غم اور غصے کی علامت ہے. وہ غم اور غصہ جو چند لفظوں کے بعد چند دنوں کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس غم اور غصے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے. اس درد کو پالنا ہے ہمیں. یہ درد جو ہمیں ایک راستہ دے گا, یہ درد جو ہماری مزاحمت کو ایک نئی شکل دے گا. بلوچوں, پشتونوں اور سندھیوں, کیا تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو؟ کیا تم بھول چکے ہو کہ تم کون سی قومیں ہو؟ بلوچوں, کیا تم بھول چکے ہو کہ مزاحمت تمہاری تاریخ کا سب سے سنہرا دور ہے؟ بلوچوں, کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے ایسے کئی آباد کاروں کو اپنے بلبوتے پر نکال پھینکا ہے؟ کیا ہوا اس شہر کے بلوچوں؟ کیا تم شہری زندگی سے مفلوج ہو چکے ہو؟ کیا تم سب لاہور ہو چکے ہو؟ بتاؤ مجھے آج کیا ہو چکا ہے تم لوگوں کو آج؟ کریمہ بلوچ, وہ جو انہی جلسے جلوسوں میں آ کر اسی طرح باتیں کیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی مزاحمت کرو, وہ کہتی تھی کہ آؤ اس ریاست کے خلاف ہم سب آواز اٹھاتے ہیں. تب ہم سب نے اس کی نہیں سنی, لیکن وہ ڈٹی رہی. اس نے ایک چیز ہم سب کو سکھایا ہے, مسلسل جدوجہد, مسلسل جدوجہد. کیا تم سب لوگوں کو لگتا ہے کہ تم سب لوگ بچ جاؤ گے؟ کبھی نہیں بچو گے. وہ آقا جس کے سامنے تم سر جھکا کر اس کی غلامی کرتے ہو, کبھی سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت تو دیکھو. وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے کہ اسے موقع ملے تو تمہارے خون سے وہ اپنی پیاس بجھائے. دیکھو اس نفرت کو کہ کتنی نفرت کرتا ہے وہ تم سے. اس نفرت کے حصے میں اگر تم آدھی مقدار میں بھی اپنے سرزمین سے محبت کر بیٹھو تو شاید اس سرزمین میں اس کے رہنماؤں کو اور زیادہ خون بہایا نہ جائے. دیکھو ان آنکھوں میں جن کو تم اپنے آقا قرار دیتے ہو, وہ وحشی ہے, وہ قاتل ہے, وہ وحشی ہے, وہ قاتل ہے. کریمہ کا خواب ایک ہی تھا, کریمہ کی خواہش ایک ہی تھی کہ اس کے قاتل کو بلوچ پہچان لے, اس کے قاتل کو بلوچ پہچان لے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ریاست بڑی ہی بے تہذیب ریاست ہے. اس ریاست میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر کسی بلوچ کو مار سکے. یہ ریاست صرف اور صرف حادثے کا شکار کرتی ہے بلوچوں کو, پیٹ پیچھے وار کرتی ہے بلوچوں کی. لیکن ہم جانتے ہیں کل بھی تم ہمارے دشمن تھے اور آج بھی ہو. بلوچوں کی مزاحمت کی تاریخ میں یہ ہماری کامیابی ہے کہ بلوچ جانتا ہے اس کا دشمن کون ہے, بلوچ جانتا ہے کہ اس کے مارنے والا کون ہے. آج جو یہ خواتین ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, میں ان سب سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں. آج ہم نے ایک ایسے رہنما کو کھویا ہے جو ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتی رہتی تھی. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے, اور کبھی بھی ہم اس کے جدوجہد کو اپنا نام نہیں دے سکتے. نہیں, وہ کریمہ تھی, وہ اس کی خود کی جدوجہد تھی. اس نے کر دکھایا وہ جو کہتی تھی, اس نے کر دکھایا. اپنی شروعات سے لے کر آج تک وہ مسلسل جدوجہد کرتی رہی. کیا ہم میں اتنی دم نہیں؟ کیوں نہیں ہے ہم میں دم؟ آج بھی جو بھی خواتین نکلتی ہے وہ اپنے خاندان کے لیے نکلتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے نکلتے ہیں. آج تک کون سی خواتین نکلی ہے, کون سی ظالم نکلی ہے جو بلوچ قوم کے لیے نکلی, جس کی جدوجہد صرف بلوچ قوم کے لیے ہو؟ ہم کیوں یہ نہیں مانتے کہ ہماری خوشحالی ہمارے قوم کی خوشحالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ قوم در پدر تو تم بھی در پدر, قوم مر رہی ہے تو تم بھی مرو گے, تمہارے خاندان بھی نہیں بچیں گے. بلوچ خواتین کو بس اب میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنے ذات سے نکل جائے اور اس قوم کا سوچے. بہت بڑی باتیں کر لی ان قوم والوں نے, یہ بات صاف ہے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہماری قوم کی تعمیر میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. بلوچ خواتین آج تک قوم کی تعمیر میں انہوں نے کوئی بھی حصہ ادا نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ ذات سے نہیں نکلی ہے. ان کی جدوجہد ان کے خاندان, ان کے بھائی, ان کے باپ کے لیے, بلوچ کے لیے نہیں ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا بلوچوں کے لیے ہے, پشتونوں کے لیے ہے, سندھیوں کے لیے ہے. ہم سب کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی بھی مہذب دنیا نہیں ہے, نہ ہی کوئی ریاست آپ
آپ کو کچھ دلا سکتی ہے. یہ بات آپ سب کو ذہن نشین کرنا پڑے گا. جو بھی لینا ہے ہمیں سب نے مل کر لینا ہے. ہماری طاقت ہم سب میں ہے, ہم متحد ہو کر لے سکتے ہیں. نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کچھ دے سکتی ہے, نہ ہی پاکستان, نہ ہی ہیومن رائٹس ادارے, کیونکہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں